بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخرت کے لیے محنت کیجیے۔ معزز سامعین، محنت تو ہم نے کرنی ہے، دھکے تو ہم نے کھانے ہیں، پسینہ ہم نے بہانا ہے، تو پھر 2 روز زندگی کی خاطر پسینہ بہانے کی بجائے ہم آخرت کی دائمی کامیابی کے لیے کیوں نہ محنت کریں۔ میرے بھائیوں، آج اگر کوئی بندہ بھاگ دوڑ کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری 2 دن کی زندگی اچھی گزر جائے، مجھے سکون مل جائے، مجھے کامیابی حاصل ہو جائے، معاشرے کے اندر مجھے مقام حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے یہ ساری دوڑ دھوپ ہے۔ منزل سے دوری کیوں؟ اور ہوتا کیا ہے؟ زندگی گزر جاتی ہے مگر اس کو وہ اچھی زندگی نہیں ملتی جو اس سے مطلوب ہوتی ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ سکون سے محروم ہے، کامیابی سے دور ہے، منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری محنتوں کا رخ ہی الٹا ہے۔ ایک آدمی نے ملتان جانا ہو اور وہ اسلام آباد روڈ پر 120 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی دوڑانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو کسی نے بتایا ہوتا ہے کہ آپ 2.5-3 گھنٹے میں ملتان پہنچ جائیں گے۔ 3 گھنٹے گاڑی دوڑانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یار میں تو 120 کی سپیڈ سے گاڑی دوڑا رہا ہوں اور ملتان کا تو نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا۔ لوگ کہیں گے کہ بھائی آپ ملتان کیسے پہنچیں گے؟ آپ کا تو سفر ہی الٹی سمت جا رہا ہے۔ جتنا تیز چلاؤ گے اتنا ہی منزل سے دور ہوتے جاؤ گے، اس لیے کہ آپ کی بھاگ دوڑ کا رخ ہی الٹا ہے۔ ارادہ کعبے کی طرف جانے کا اور راستہ وسط ایشیا کا۔ ایک وقت تھا لوگ 6 گھنٹے کام کرتے تھے پھر بھی سکون کی زندگی گزارتے تھے، پھر 8 گھنٹے کام کرنا شروع کیا تو گزارا نہ ہوا، پھر 10 گھنٹے کام کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہ کام ناکافی ہے۔ اب 12 گھنٹے کام کرتے ہیں پھر بھی مطمئن نہیں ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ایک بندہ 2 جگہ ملازمت کر رہا ہوتا ہے، یا ایک جگہ ملازمت کرتا ہے اور دوسری جگہ سائیڈ بزنس کرتا ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسے اپنی منزل مل جائے، سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے، لیکن یہ سب کچھ کر گزرنے کے باوجود ہر بندہ مقصد سے کوسوں دور کیوں ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہماری محنتوں کا رخ ہی الٹا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنا رخ سیدھا کر لیں، جلدی اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہے ہو مارے؟ اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔